السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیمان سے سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے اور افضل وقت کون سا ہے۔ چوتھا سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کو دینا کن لوگوں پر واجب ہے کہ جنہوں نے نماز روزے اور نماز تراویح پڑھی ہے وہی صرف صدقہ دے سکتے ہیں یا تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ محمد سلیمان نے بہت ہی اچھے سوال پوچھے ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا سوال کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، تو صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو آزاد ہیں، ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ کہ مالک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ اگر جس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن اس کے پاس اتنی مال ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، اس کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ کہ مثلا گھر کا سامان ہو، کپڑے ہوں، تو ان سامان پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے، ان کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یہ ان پر واجب نہیں کہ ان پر پورا سال گزر جائے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس کو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو وہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب اور مسکین ہیں، تو ان پر صدقہ فطر دینا، ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح کہ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے اور کب تک ادا کرنا چاہیے۔ تو صدقہ فطر جو ہے کہ یہ آپ پورے رمضان میں جس دن بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کا صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ماہ رمضان سے پہلے بھی دینا چاہتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا افضل وقت جو ہے کہ یہ عید کی صبح سے پہلے دینا، یہ افضل وقت ہے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینا افضل ہے۔ اسی طرح کہ چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کن لوگوں پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، کہ جو نماز روزہ رکھتے ہیں اور نماز تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے دینا واجب ہے، یا جو نماز تراویح اور روزے نہیں رکھتے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، کہ سفر کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے، تو ان پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے یا نہیں واجب۔ تو تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر دینا واجب ہے کہ اگرچہ ان کے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا مرض کی وجہ سے انہوں نے نماز تراویح یا روزے نہیں رکھے، تو ان پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور اسی طرح کہ آخر میں سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی شرعی مقدار جو ہے کہ یہ گندم اور آٹے کی جو شرعی مقدار ہے کہ یہ نصف سا ہے، یعنی کہ کلو کے حساب سے 2 کلو۔ اور اسی طرح کہ کھجور، جو، کشمش کے اعتبار سے کہ یہ ایک سا اس کی مقدار ہے، کہ ایک سا جو ہوتا ہے یہ تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آٹا یا گندم کے حساب سے دینا چاہے تو وہ 2 کلو کے حساب سے، کہ آج کل 2024 میں جو گندم کا ریٹ چل رہا ہے یا آٹے کا ریٹ ہے، تو اس کے مطابق 2 کلو کے پیسے بنا کر آپ صدقہ فطر کریں۔ اور پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو مفتی منیب الرحمان کی طرف سے کہ انہوں نے جو صدقہ فطر مقرر کیا ہے کہ آدمی پر 300 روپے ہے، کہ 2 کلو کی رقم جو بنتی ہے یہ 300 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ فطر جو ہے کھجور، کشمش یا جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو وہ 4 کلو کے حساب سے، کہ جس طرح آج کل کشمش، کھجور اور جو کی قیمت چل رہی ہے تو ان کی حساب سے 4 کلو کے پیسے بنا کر وہ صدقہ فطر کریں۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، کہ اگر جو دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں تو وہاں دوسرے ممالک کی قیمت کے مطابق جو 2 کلو آٹے کی قیمت بنے اس کے مطابق وہ اپنا صدقہ فطر دے۔ اور اسی طرح اگر وہ جو، کھجور یا کشمش کے حساب سے دینا چاہیں تو اس علاقے کے دوسرے ملک میں، جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں،
تو اس علاقے کی جو ان اشیاء کی قیمت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور اسی طرح کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں غیر ملک میں رہتے ہیں اور وہ اپنے ہی وطن میں پاکستان میں صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں کی کرنسی کے مطابق جس ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کے پیسوں کے مطابق وہ پاکستان میں صدقہ فطر کریں گے، کہ آدمی جس علاقے میں رہ رہا ہے تو اس کی کرنسی کے مطابق اس کے پیسے کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.